محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہترین اسلامک اسٹوری ویڈیو کے ساتھ، جس کا عنوان ہے رکانہ پہلوان۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے آج تک کسی نے نہیں گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں، جسے عزم کہتے تھے، رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لاتا و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر۔ تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لاتا و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لاتا و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا۔ ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لاتا و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لاتا و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، ہاں، مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں، مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینے اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھا کر مسلمان ہو گیا۔ اتنا بڑا پہلوان شکست کھا کر مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور کو ایذا دے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان، جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے، رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ؟ لو، اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنا دیا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا۔ اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ سبق کیا ملا اس سے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کی آر کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔
खालिद की टोपी। हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम आपने बारहा सुना होगा। ये ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनको सैफुल्लाह का खिताब मिला, यानी अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार थे। आप जिस मैदान के जंग में तशरीफ़ ले जाते अपनी टोपी को ज़रूर सर पर रख कर जाते और हमेशा फ़तेह ही पाकर लौटते, कभी शिकस्त का मुंह ना देखते। एक मरतबा जंग यरमुक में जबकि मैदान जंग गर्म हो रहा था, हज़रत खालिद की टोपी गुम हो गई। आपने लड़ना छोड़कर टोपी की तलाश शुरू कर दी। लोगों ने जब देखा कि तीर और पत्थर बरस रहे हैं, तलवार और नेज़े अपने काम कर रहे हैं, मौत सामने है और इस आलम में खालिद को अपनी टोपी की पड़ी हुई है और वो उसको ढूंढ रहे हैं और उसको ढूंढने में मसरूफ़ हो गए हैं, तो उन्होंने हज़रत खालिद से कहा, जनाब टोपी का ख़याल छोड़िए और लड़ना शुरू कीजिए। हज़रत खालिद ने उनकी इस बात की परवाह न की और टोपी की बदस्तूर तलाश शुरू रखी। आखिर टोपी उनको मिल गई तो उन्होंने खुश होकर कहा, भाइयों जानते हो मुझे टोपी इतनी अजीज़ क्यों है? जान लो कि मैंने आज तक जो जंग भी जीती इसी टोपी के तुफैल। मेरा क्या है, सब इसकी बरकतें हैं, मैं इसके बग़ैर कुछ भी नहीं, और अगर ये मेरे सर पर हो तो फिर दुश्मन मेरे सामने कुछ भी नहीं। लोगों ने कहा, आखिर इस टोपी की क्या खूबी है? तो फरमाया, ये देखो इसमें क्या है, ये हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। एक मरतबा उम्रे के मौके पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अनवर के बाल मुबारक मुड़ाए तो तमाम सहाबा बाल हासिल करने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। उन्हीं में से एक मैं था। मैंने भी सरकार के चंद बाल मुबारक हासिल कर लिए और फिर इस टोपी में सी लिए। ये टोपी अब मेरे लिए जुमला बरक़ात व फतूहात का ज़रिया है। मैं इसके सदक़े में हर मैदान का फ़ातेह बनकर लौटता हूँ। फिर बताओ, ये टोपी अगर ना मिलती तो मुझे चैन कैसे आता? इसका सबक, हमें इससे सबक क्या मिला? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही जुमला बरक़ात व इनामात का ज़रिया हैं और आपका बाल बाल शरीफ बरकत और रहमत है।